الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قیامت کے احوال میں پل صراط کا جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت ذکر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں تو اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہاں جو صراط مستقیم والے ہیں، صراط السوی، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 135 میں فرمایا قل کل متربصون فتربصوا، کل متربصن، کہہ دیجئے کہ سارے انتظار کر رہے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ اسی منظر کا، اسی ایونٹ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں سب کے معاملات کھلیں گے، وہیں کھلیں گے، رستے میں نہیں۔ قل کل متربص فتربصوا، سابقہ قومیں بھی انتظار کر رہی ہیں جو ہلاک ہو گئیں، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، سوی برابر صراط سیدھا رستہ، صراط کہتے ہی سیدھا رستہ، پھر صراط مستقیم جب اس کو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو مزید اس کو واضح کر دیا گیا۔ ومن اہتدی، یعنی ہدایت یافتہ وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اور صراط مستقیم پر وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ جو صراط ہمارے یہاں پل صراط، تو یہ پل جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی میں پے ہے ہی نہیں، عربی میں تو جسر کہتے ہیں پل کو، جو دو کٹی ہوئی جگہوں کو جوڑتا ہے، درمیان میں دریا بہہ رہا ہے یا پانی ہے یا کوئی ادھر بھی جزیرہ ہے ادھر بھی جزیرہ، دو جزیروں کو جو ملا رہا ہے وہ پل ہے، جسر۔ زمین میں جو اوور ہیڈ ہوتا ہے تو وہ جو اوپر جا کے تو پھر نیچے اتر جاتا ہے، نیچے چوک ہوتا ہے، اوپر سے جا کے، اس کو کبری کہتے ہیں، تکبر جس کو ہمارے یہاں۔ تو سعودیہ میں ایسے سارے پلوں کا جو ہے وہ نمبر ہوتا ہے یا نام ہوتا ہے، کبری شاہ فہد، کبری شاہ عبدالعزیز اور فلاں فلاں، اس طرح سے کر۔ تو کبری وہ ہے جو زمین، اسی زمین پر اوپر اٹھ کے پھر نیچے اتر جاتا ہے، فلائی اوور جسے آپ کہتے ہیں۔ اور جسر وہ ہے جو باقاعدہ درمیان میں کوئی چیز ہے، ان سے مراد کوئی کٹ ہے، دونوں خشکی سے ملے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کو جسر کہا گیا، یعنی درمیان میں جہنم ہے اور اس کو ادھر میدان حشر ہے، درمیان میں جہنم ہے اور اس کو کراس کر کے جانا ہے، تو وہ جسر ہوگا، وہ جسے پل کہتے ہیں، یعنی وہ جسر ہوگا۔ تو جہنم کو کراس کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تک پہنچنے کے دوران رستے میں جہنم بھی آتی ہے، لہذا احتیاط یہ کرنی ہے کہ کہیں اس میں گر نہ پڑے بندہ، راستہ سیدھا ہے۔ تو اس کو اصل میں ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا اس کا، کہ صراط مستقیم ہے اور بندہ اس پر چل رہا ہے، اور وہاں انسان باقاعدہ اس کی زندگی کے، جیسے پرانے زمانے میں جو فلمیں بنتی تھی، رول ہوتے تھے اس کے، اور اس کی تصویریں ہوتی تھیں، اور جو فلم بنتی تھی وہ ایک مکہ دوسرے مکے تک جاتے ہوئے 1 فٹ جگہ کھا لیتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے تھے، اس طرح سے انسانی زندگی پیسز میں وہاں دکھائی جائے گی بندے کو۔
اور اسے چلایا جائے گا اس طرف، جنت کی طرف۔ جو صحیح مومن ہے وہ جنت کی طرف چلے گا۔ پھر جہاں وہ جہنم کی طرف گیا ہے تو وہاں باقاعدہ وہ پوائنٹ آئے گا جہاں وہ گرا ہے کہ تم جنت کی طرف اچھے بھلے جا رہے تھے اور یہاں آ کے پتہ چلا، ایسے جیسے ہمارے یہاں ہم چھکے کے منتظر ہوتے ہیں، وہ بندہ کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے یا چھکے کی کوشش کرتا ہے اور بولڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وہ دکھایا جائے گا بندے کو کہ صاحب آپ جا رہے تھے ٹھیک ٹھاک، پھر آپ تھوڑی سی آپ نے سلی مسٹیک کر دی۔ ہم عام طور پہ جو ہے وہ بڑا گناہ نہیں کرتے، ہم سے مراد میں بات کروں گی جو عام ایک سادہ مسلمان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، قبر سے ڈرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، بڑا نہیں کرتا، وہ چھوٹے چھوٹے اتنے کر لیتا ہے کہ اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ بندہ جا رہا تھا اچانک اور وہ اس کو دکھایا کہ یہ تھا مسئلہ تمہارا، یہاں آ کے گرے ہو تم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی وہ جنتی ہوتا ہے، جنتی ان ویٹنگ، اور وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، مثلا انہوں سے ایک کام آپ نے بتایا کہ وہ وصیت میں ڈنڈی مار جاتا ہے، وصیت میں ظلم کر دیتا ہے، تو کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کے جہنم کے عین وسط میں، وسط یہ مطلب وہ جو اس کا سب سے زیادہ ہاٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پھینک دیا جاتا ہے، ورسٹ ایریا جو اس کو۔ اور کوئی شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے ساری زندگی، یہاں تک اس کی ماں بھی جو ہے وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے، تو بے یقینی کے عالم میں ماں ہے نا، دعا تو اس نے مانگنی ہے، لیکن اس کے دل میں یقین نہیں ہوتا کہ یہ بخشا جائے گا، اسے بھی پتا ہے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا رہے، ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جہنم کے درمیان صرف موت حائل تھی کہ ادھر مرے اور ادھر جہنم میں جائے، کہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے۔ پہلی بات میں بھی حضور نے یہی کہا کہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کے جنت کے دروازے کے سامنے سے اٹھا کے جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ جہنمی کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ٹھک کر کے لگتی ہے، عرش ہلا دیتی ہے، اور اس کو وہاں سے اٹھا کے جو جنت کا بہترین ایونیو ہے وہاں پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بس جنت اور جہنم اسی طرح ہے، چھوٹی سی بات پہ تو اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ جگہ وہ گرا ہے، اور اگر اس کے بعد اس نے کانٹی نیو کیا اس کو نیکی کو، یعنی کوئی ایسا کام بھی کیا ہے، کسی یتیم کی کفالت کی ہے، کسی کا اور کوئی بھلا کیا ہے، کسی کو خودکشی سے بچا لیا ہے، کسی کو حرام سے بچا لیا ہے، تو وہ چیز جب وہ جہنم میں گر رہا ہوگا تو وہ ایک شکنجے کی طرح آئے گی اور اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دے گی کہ تمہارے اس کام نے تمہیں بچا لیا، یہاں تم نے اہل جہنم کا کام کیا، تم جہنم کے حقدار تھے، لیکن تمہاری ان الحسنات یذہبن السیئات، جو بدیاں نا نیکیاں یہ بدی کو کھا جاتی ہیں، تو وہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ بندہ اس میں چلتا ہے، یعنی قدم قدم پہ جس کا جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بال سے باریک اور تلوار سے تیز، یہ زندگی کے فیصلے ہیں، یہ زندگی کے فیصلے ہیں، یہ دنیا میں پل صراط ہے، یہ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس مستقیم رستے کی ہدایت فرما جس پر سے ہم دنیا میں گریں گے، وہاں ایکشن ری پلے دکھایا جائے گا، جس طرح آپ خبر نامے میں پھر دیکھتے ہیں، ہائی لائٹس میں دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کتنے سلی جو ہے وہ
اسٹروک پہ آؤٹ ہوا اور آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا تھا وہ بیٹسمین اور کیسی بیوقوفی کی ہے اس نے، یہ کوئی کھیلنے والی بال تھی، ہمیں پتہ چلا۔ اسی طرح کوئی نیک آدمی جو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس جنت کے درمیان اس کا اور پتہ چلے گا کہ وہاں کوئی چھوٹی سی بات تھی اور اس پہ وہ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، تھوڑا سا بولا بھی ہے اور نسیان کا مادہ بھی ہے، یعنی نصیحت جو ہے وہ تھوڑی دیر میں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس کے اندر خصوصیت رکھی گئی تھی یہ اصل میں غموں کے لیے رکھی گئی تھی کہ غم جو ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جائے، ورنہ تو انسان اتنی دیر جی ہی نہیں سکتا، جتنے بڑے غم آتے ہیں بندہ جی نہیں سکتا اگر وہ اللہ پاک نے فیڈ ہونے والی انسان کے ذہن کے اندر وہ صلاحیت نہ رکھی ہو کہ وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ نصیحت بھی فیڈ ہو جاتی ہے، جس طرح دکھ جو ہے وہ فیڈ ہوتا ہے، اس کا وہ امپیکٹ نہیں رہتا، اس کا بس ہیولا سا باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ گاڑیوں کی سامنے ونڈ اسکرین پہ سٹیکر لگایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اگر سال 2 سال رہے اور آپ وہ سٹیکر اتار بھی دیں تو شیشے کے اوپر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اس کا بن جاتا ہے پیٹرن، اس کا بس اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ایمان والا بھی، وہ کلمہ بھی جو ہے وہ صرف ایک وہ سٹیکر اتر گیا اور وہ اس کا ایک باقی رہ گیا اس کا نشان، اور تو وہاں گرے گا یہاں، یعنی آپ دیکھیں نا جو معاملات ہوتے ہیں اولاد کے ہوتے ہیں، بیٹے اور بیٹی کے درمیان عدل ہے، پھر اسی طرح ماں کے حقوق اپنی جگہ دینے ہیں، وائف کو اس کے حقوق الگ سے دینے ہیں، تو وہ جو بتایا گیا نا باریک، بالکل یہ بڑے باریک فیصلے ہوتے ہیں، اور ذرا سی بے احتیاطی سے وہ باریک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، وہ پل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ماں اور بیوی کے درمیان ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی بیوی بیوی ہے، اس کے رائٹس کا بھی دفاع آپ نے کرنا ہے، بوجھ آپ پر اللہ پاک نے ڈالا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے وجود کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ جیسے نازک پودے کے ساتھ آپ ایک کلی کھڑی کرتے ہیں، اس کو قوام کہتے ہیں، کھڑا کرنے والی، تاکہ وہ ہوا اس کو ادھر ادھر کر کے توڑ نہ دے، تو وہ کلی اس کا سہارا بنی ہوتی ہے۔ آپ کسی کی بیٹی لے کر آتے ہیں تو آپ اس کا سہارا ہیں، جس کے سہارے اس نے آپ کے اپنے وجود کو برقرار کرنا ہے، پھر آپ کی اولاد اس نے پیدا کرنی ہے، پھر اس اولاد کو اس نے پالنا ہے، تو یہ جو درخت آپ لگا رہے ہیں شجرہ، اس کو آپ کی سپورٹ دی گئی ہے کہ اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور ہم ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات۔ تو آپ نے ماں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، لیکن ان حقوق کے نام پر اس کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، بیوی کا خیال رکھنا، اس کے حقوق متاثر نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا وہ جو آئسولیشن ہوتی ہے موٹر وائنڈنگ میں، آپ دیکھتے ہیں اس میں بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے، لیکن شارٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جل نہ جائے، اس کے اوپر جو آئسولیشن لگی ہوئی ہے، انسولیشن جو بھی ہے وہ جلے تو پھر تاریں آپس میں رگڑ کھاتی، بس یہی چیز، یہ نازک مرحلہ ہے۔ اسی طرح ایک طرف لالچ ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، وہ اکساتی ہے مال کمانے کے لیے، حرام طریقے سامنے آتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس وقت متزلزل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس طرح سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ اس گناہ پہ ہوتی ہے جو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ روٹی جو ہے وہ کرنے لگے، اٹھانے لگے، اور توے کے ساتھ ہاتھ لگ گیا آپ کا، اور آپ ایک دم جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں، پانی آپ نے کھولا اور آپ سے پہلے کوئی گرم پانی سے جو گھروں میں عمومی ہوتا ہے، پھر بعد چخ بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ بعد میں ٹھنڈا پانی جو ہے وہ چلا کے تو گرم پانی چھوڑ دیتے ہیں، تو اگلا بندہ گرم پانی چھوڑ کے ہٹا ہے اور دوسرا گیا وضو کرنے، جناب جو ہی اس نے کھولا اور ہاتھ نیچے کیا تو ایک دم سے باں نکل گئی اس کی، یہ ہوتا ہے گناہ۔ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا؟ نافرمانی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تڑپ گیا، وہ تڑپ گیا، فناسیا،
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں گناہ کا عزم نہیں پایا، ہو گیا، ناسیہ فناسیہ، اس عہد کو بھول گئی۔ اور وہی لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ بس وہ تڑپ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک لمحہ ہی تھا، انہوں نے سوچا کہ بھائی اب مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ان کو سنا دو کہ بھائی اتنے دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اس کا مطلب دفتر بند، چھٹی، اب تو عذاب ہی آئے گا نا۔ اللہ پاک سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کے رسولوں کا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو جب کہہ دیا کہ عذاب آئے گا تو عذاب آئے گا، میری تو یہاں ضرورت نہیں، اب دعوت کا کام تو ہونا نہیں۔ اللہ پاک نے سب کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہوگا عذاب کا، اجتہاد کیا انہوں نے اور اللہ کے واضح حکم کا انتظار نہیں کیا، نکل گئے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ بندے عذاب کی کیفیات طاری ہوئی اور وہ آسمان کالا ہونا شروع ہوا اور ہوائیں بن کے تو دوڑے اور آگے نبی گھر میں نہیں تھے۔ تو شک کا فائدہ مجرم کو ہی ملتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک توبہ کرنے والے کی توبہ کو رد تو نہیں نہ کرتا، وہ تو ہمارا خالق ہے۔ تو نبی کا جو درمیان میں پروسیس رکھا ہوا تھا، کیسے جیسے آپ نے درخواست چوکی میں دینی ہے، تھانے میں دیتی ہے، وہاں ڈی ایس پی یا ایس پی آ جائے تو وہ تھانے دار موجود نہ اور کوئی بندہ فریاد لے کے آیا، اس کے پاس اپلیکیشن ہے تو ایس پی کہ مجھے دے دو، مجھے پکڑا دو۔ تو وہ مرحلہ جو ہے وہ نکل گیا اس نے۔ اسی طرح اللہ پاک نے براہ راست پھر وہ توبہ ان کی قبول کر لی۔ نبی والا چونکہ آفس بند تھا تو اللہ پاک نے ان کی توبہ پھر قبول کر لی۔ شاید نبی کے پاس ہوتے تو قبول بھی نہ ہوتی، نبی کے پاس لے کر آتے تو شاید قبول بھی نہ ہوتی، پھر براہ راست اللہ کے پاس جب معاملہ چلا گیا تو اللہ نے پھر تو یہ لمحہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، اور بندہ وہ پل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی سڑک پہ جا رہا ہے اور وہ سڑک بیٹھ گئی ہے اچانک ہی، سیلابوں کی وجہ سے نیچے سے کھوکھلی ہوئی تھی اور وہ گر گئی گاڑی۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کا سیلاب آتا ہے، بندے کا ایمان جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اور بس ذرا سا لوڈ پڑتا ہے کسی مصیبت کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پل صراط آخرت۔ تو یہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، وہاں اس کا ایکشن ری پلے دکھایا جائے گا کہ تم اچھے بھلے صراط مستقیم پر جا رہے تھے اور دیکھو یہاں تم نے کیا کر دیا۔ اس وقت جو بندے کو افسوس اور حسرت ہوگی کہ کاش میں یہ نہ کرتا، تو اس دن کا نام اسی لیے یوم حسرت رکھا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔